محترم ناظرین، اسی بیعت کے دوران آسمان سے ایک آواز آئے گی جس کو تمام لوگ سنیں گے۔ یہ اللہ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب اس بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہوں گی۔ شام، عراق اور یمن کے لوگ اور ابدال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ قیامت کے بہت نزدیک ظاہر ہوں گی اور کچھ وہ ہیں جو قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے اور کچھ کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات کبریٰ میں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ اسی طرح جو دوسری نشانی ہے وہ دجال کا خروج ہے۔ تیسری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ چوتھی نشانی جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ پانچویں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ چھٹی نشانی دعوت الارض یعنی کہ کوہ صفا کی پہاڑی سے جانور کا نکلنا۔ ساتویں علامت یا نشانی ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور مسلمانوں کا وفات پا جانا۔ آٹھویں علامت یا نشانی جو ہے وہ حبشیوں کی حکومت ہے اور بیت اللہ شریف کا شہید ہو جانا۔ نویں علامت یمن سے ایک آگ کا نکلنا جو شام کی طرف لوگوں کو ہانکے گی۔ اور 10ویں نشانی جو ہے وہ سور کا پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا۔ معزز ناظرین، قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت ہوگی۔ ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، ان حالات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہی وہ حالات و واقعات ہیں جو آخر زمانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب آخری زمانے میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، ہر طرف کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ عرب پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو اس وقت بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں اور ان کو اپنا امام بنائیں۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ اس دور میں بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوں گے۔ اسی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے۔ لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ محترم ناظرین، اسی بیعت کے دوران آسمان سے ایک آواز آئے گی
جس کو تمام لوگ سنیں گے۔ یہ اللہ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب اس بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہوں گی۔ شام، عراق اور یمن کے لوگ اور ابدال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کریں گے۔ اسی دوران ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے روانہ کی جائے گی۔ وہ فوج جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دنس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے۔ پھر وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ دمشق کے قریب ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ ترکی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، وہاں بھی کفار کا قبضہ ہوگا۔ چنانچہ امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا اور دمشق پہنچ جائے گا۔ فجر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس کے قریب ہوگی۔ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آپ کا انتقال بیت المقدس میں ہوگا اور آپ کو وہیں پہ دفن کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، پہلی علامت کے بعد جو دوسری علامت یا نشانی ظاہر ہوگی وہ خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا۔ دجال کے معنی مکار اور جھوٹے اور حق اور باطل کو غلط ملت کرنے والے کے ہیں۔ یہاں دجال سے مراد وہ کافر ہے جس کا احادیث میں تواتر کے ساتھ ذکر موجود ہے، جو یہودیوں میں سے ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن تک ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح سے ہی ہوں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا تو زمین غلہ اگائے گی، اور جب کسی ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال۔ زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین محترم، دجال کا فتنہ تاریخی انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح کر کے دمشق میں مقیم ہوں گے تو شام اور عراق کے درمیان دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔
پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچ جائے گا۔ گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا اور مکہ کے قریب آ کر ٹھہر جائے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے گرد بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین محترم، اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے لوگ گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے مضافات میں ہی اللہ کے نیک بندے دجال سے مناظرہ بھی کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ اب ہمیں تم پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم دجال ہو۔ دجال انہیں پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال شام کی طرف روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی رہیں گے، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے اور نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔